बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए नाज़रीन, आज चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। वो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम भी एक नबी थे। इनकी तरफ अल्लाह ने वही उतारी थी। अल्लाह कुरान में एक जगह कहता है, सूरह नंबर ये जो है 4 सूरह निसा आयत नंबर 163 में, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही की जिस तरह नूह और उसके बाद और नबियों की तरफ जो है वही की। तो और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी वही की, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। तो इससे ये भी मालूम होता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए। तो कुछ उलमा का ख्याल ये है कि उनके वालिद का नाम अमूस था, जो ये ईसू बिन इसहाक बिन इब्राहिम के ख़ानदान से थे, और उनकी बीवी रहमा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती और इफ्राहिम बिन यूसुफ की बेटी थी। इफ्राहिम उनके बेटे का नाम था, यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो यहूद की किताब पुराने जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें उनके नाम में पूरी एक किताब है जिसके कुल 42 हिस्से हैं। जिससे ये पता चलता है कि आप अवस के रहने वाले थे, जो दमिश्क यानी कि दमस्कस सीरिया में करीब है। और जो कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि अवस वही शहर है जिसको हरान कहते हैं, जो दमिश्क के नॉर्थ के तरफ है। वो बड़ी दौलत के मालिक भी थे। तो उनके कुल 7 लड़के और 3 लड़कियां थी। फिर ऐसा हुआ कि वो मुसीबतों में घिर गए, उनकी सारी दौलत जाती रही, बच्चों का इंतकाल हो गया, उनको एक ऐसी बीमारी लग गई कि जिसकी वजह से सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। सिर्फ उनकी बीवी उनके पास रह गई, लेकिन वो बड़े हिम्मत के साथ सब्र करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे, जिसको अल्लाह ताला कुरान में इस तरह से बयान करता है। सूरह नंबर 38 यानी कि सूरह साद आयत नंबर 41 में 41 में बयान करता है कि हमारे बंदे अयूब को भी याद करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे दुख और दर्द पहुंचाता है। तो ये कुरान में अल्लाह ने उतारा। यहाँ ये भी है कि कहा गया है कि शैतान जो है मुझे दुख पहुंचाया, जबकि इस्लामी तालीम के मुताबिक सुख और दुख देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हो सकता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुख और दर्द जो है वो अल्लाह की तरफ मंसूब करने के बजाय, जो दुख होता है अल्लाह की तरफ मंसूब करने की, अंबिया इकराम बहुत समझदार होते हैं, करने के बजाय वो शैतान की तरफ मंसूब कर रहे हैं। तो उसी के शक की वजह से उन्होंने दुख जो है शैतान की तरफ कर दिया और सुख जो है अल्लाह ताला की तरफ से मंसूब कर दिया। तो फिर से अल्लाह ताला सूरह नंबर 21 सूरह अंबिया आयत नंबर 83 में फरमाता है, याद करो जब अय्यूब ने अपने रब को पुकारा कि मुझे बहुत तकलीफ पहुंची और तू सबसे बढ़कर मेहरबान है। तो अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र का जिक्र करके ईमान वालों को बताना चाहता है कि तुमसे पहले नबियों और रसूलों को भी बहुत दुख उठाना पड़ा है, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया। सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा अंबिया किराम ने, और अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा, बल्कि जो कुछ उनको तकलीफ पहुंच रही थी उस पर वो खुशी के साथ सब्र किया करते थे और अल्लाह ही से दुआ किया करते थे अपने तकलीफ को ख़त्म करने के लिए। ये सब्र अय्यूब बड़ा मशहूर है वाक़या। जो भी तकलीफ होता है और जो भी मिसाल दिया जाता है तकलीफ का, वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का मिसाल दिया था। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उनकी सुन ली और उनको हुक्म दिया। सूरह नंबर 38 सूरह साद आयत नंबर 42 में क्या कहता है अल्लाह, अपना पांव जमीन पर मार, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। देखो अल्लाह ने कैसा कहा, यानी इस चश्मे से जो पानी निकलेगा जब तुम उसमें नहाओगे तो बाहर की बीमारियां
باہر کی بیماری اور پیو گے تو اندر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ دیکھو اللہ نے یہ جو پانی نکالا اس کو اللہ نے کہا کہ بھائی نہاؤ اوپر کی بیماری، پیو تو اندر کی بیماری دور ہو جائے گی، یہ نہیں بلکہ اللہ نے سورہ 38 اور سورہ 7 آیت نمبر 43 میں کہا اور ہم نے اسے اس کے رشتہ دار دیے بلکہ اتنا ہی اور ان کو اپنی خاص مہربانی سے دیا، اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ obviously جو عقل مند ہیں انہی کے لیے نصیحت ہے، جو نہ ماننا چاہیں ان کے لیے کوئی بھی نصیحت کچھ نہیں ہے۔ یعنی ان کے خاندان کو اس سے دوگنا کر دیا، کتنا وہ دکھ اور وقت میں تھا اور ختم ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ ان کی بیوی کو جوان کر دیا جس سے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ بھی بائبل میں کہا جاتا ہے، یہ بائبل میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا چیپٹر ہے یہ 4213 میں دیکھیے بائبل میں ہے، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں۔ اس طرح ان کی اولاد دوبارہ آباد ہو گئی بلکہ دوگنا ہو گئی، ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی رہ گئیں جو ان کی پوری خدمت کرتی تھی، لیکن کسی موقع پر آپ اس سے غصہ ہو گئے اور وہ قسم کھا لی کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی تو حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ سورہ 38 میں ان کو کیا کہہ رہا ہے، 7 اور آیت نمبر 44 میں، سورہ 7 میں، اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ، بے شک ہی ہم نے اسے صبر والا پایا، کیا ہی اچھا بندہ، بے شک وہ اپنے رب کی طرف بڑا دھیان دینے والا تھا۔ تو یہ تو قسم کھا لیا تھا، تو انہوں نے وہ اس کا 100 بیڑا بنایا، تنکے کا وہ بنایا، اس میں وہ بھی ذکر ہے واقعہ میں کہ اس کو ایک ہلکا سا مارا تو قسم بھی پوری ہو گئی۔ تو اسی طرح اللہ نے ان کی قسم کی بھی لاج رکھ لی، اور ان کی نیک بیوی تو اللہ کی طرف سے آ گیا کہ یہ صبر کرنے والی یہ بھی نیک بیوی ہے، تو ان کو تکلیف سے بچا لیا۔ ان آیتوں سے علماء نے بہت سے اسلامی قانون نکالے ہیں جن کا ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ اسلامی قانون جو لکھا ہے کیسے قسم اگر کھائیں تو اس کو پوری کس طرح سے کریں گے حکمت سے، تو اس طرح ادروائز وہ 100 لکڑیاں مارتے تو کوئی زندہ ہی نہیں بچتا، بیوی زندہ ہی نہیں بچتی ان کی۔ اس طرح اللہ نے اپنے بندے ایوب کو اپنی خاص مہربانی سے یہ حکم دیا کہ ایسی بیوی کو جو تمہاری خدمت کرتی رہی، وہ 100 کوڑے مارنے کی تم نے قسم جو کھا لی ہے اس کو 100 تنکوں والا جھاڑو ایک بار مار دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری بات بھی رہ جائے گی۔ تو ایوب علیہ السلام کو جو سیرت قرآن میں ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے حادثے کے وقت پورے جسم اور روح کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان لگاتے رہتے تھے، اور اسی سے اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے اپنے دکھ اور تکلیف میں، اور اللہ کے توحید پر قائم رہے۔ انبیاء اکرام کی یہی صفت تھی، مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے تھے انبیاء اکرام، کیونکہ توحید پر یقین کرنے والا کبھی بھی کوئی شرک نہیں کرتا ہے اور کسی جن یا شیطان پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو ان کو ایسے وقت میں پکارتا ہے جیسا کہ مکہ کے کافر کیا کرتے تھے، تو اپنے تکلیف کے وقت یا بتوں کو یا جن شیاطین جس کی وہ پرستش کرتے تھے اس کو پکارا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کی زندگی کو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں جو دکھ کے وقت ہماری مدد کر سکے، اور وہی توحید کیا جس کی دعوت دے کر سارے نبی جو علیہ السلام تشریف لائے یہ دعوت کو لے کر کے، ان کا 140 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور ان کی 3 پیڑھیوں تک اپنا خاندان دیکھا۔ وہ کل جس سے آپ نہاتے تھے، وہ کنواں جس سے آپ نہاتے تھے، آج بھی شام میں نوا نام کا ایک گاؤں ہے پایا جاتا ہے جس سے لوگ ایوب کا کنواں کہتے ہیں، اور یہیں ان کا مقبرہ بھی ہے۔ ان کے بارے میں کچھ اور جانکاری یہود کے پرانے قانون کی کتاب جو ہے ایوب میں پائی جاتی ہے، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کو بہت بہکانے کی کوشش کی جب وہ بیمار بھی تھے، اور لیکن وہ اپنی یقین توحید پر قائم رہے۔ تو اس سے یہ سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ حالات تو
حالات جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اپنے طاقت کے مطابق دیتا ہے، تو اس حالات میں مضبوطی سے کم ایمان پہ قائم رہے آدمی، کیونکہ برے حالات میں جو ہے آدمی بھٹک جانا اور کفر کرنا اور شرک کی طرف رغبت وہ ہوتا ہے، لیکن برے حالات میں جو ہے آدمی ثابت قدم رہے۔ تو یہ کتاب ان کی مختصر زندگی اور ان کے دوست جو ہے تمانی، سو اس میں وہ ذکر ہوا ہے کہ اس میں سوال جواب کے شکل میں ہوا ہے۔ تو اس کتاب میں کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر نہیں آیا ہے، تو اس لیے ممکن یہی ہے کہ ان کا وقت جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، کیونکہ پرانے چیزوں میں کنٹروورسی، اس وقت تو کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی ریکارڈنگ، کوئی کچھ نہیں تھا، تو اس لیے ہسٹری سے جو آیا ہے اس سے ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ٹاپک ختم ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ ہم لوگوں کو یہ سبق ملا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے طرح صبر کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیں اور توحید پہ قائم رہیں، اللہ کے دین پہ قائم رہیں۔ اور دوسرا ٹاپک ہوگا بہت ہی انٹرسٹنگ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو اجازت دیجیے، دعا میں خیال رکھیے اور لائک سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیر۔